أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد آمین۔ قسط نمبر 304 پارٹ 304 قرآن پاک سورہ نمبر 24 24ویں سورہ النور کی آیات 27 سے لے کر 34 تک 27 to 34 تک کا جی آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ تھوڑا سا ذکر پچھلی قسط کا، اس کے آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا جی کہ کس طرح یہ جو خبیث عورتیں ہوں گی وہ خبیث مردوں کے لیے ہوں گی، اور جو خبیث مرد ہوں گے وہ خبیث عورتوں کے لیے ہوں گے جی۔ قیامت والے دن کے معاملات کی بات ہو رہی تھی، اور جو پاکیزہ عورتیں ہوں گی وہ پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہ ان باتوں سے بری ہوں گے، جو لوگ نہیں باتیں کرتے رہتے تو ان چیزوں سے وہ بری ہوں گے جو ان کے اوپر تہمتیں لگی تھی، اور وہاں پہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا جی وہاں ان کے لیے ایک تو مغفرت بھی ہوگی، مغفرت اور عزت کی روزی ہوگی۔ تو عزت کی روزی سے مراد میں نے بتا دیا تھا کہ آخرت کی تمام نعمتیں جہاں جی ان کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے کہ عزت کی روزی، تو جو بھی نعمتیں ملیں گی وہ عزت کی روزی میں آ جاتی ہیں جی۔ یہاں تک ہم نے بات کر لی تھی۔ اس سے آگے چلتے ہیں جی۔ آیت نمبر 27 ہے جی، اس کا ہم عربی میں تلاوت کرتے ہیں جی، پھر ترجمہ، تفسیر، تشریح، اور اگلی آیتیں جو آئیں گی قسط میں ان کو ترجمہ اور تفسیر ہی کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ٹھیک ہے جی، آیت نمبر 27 کی تلاوت کر دی، ترجمہ دیکھتے ہیں جی، پھر تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ جو پیچھے باتیں ہوئی تھی نا پاکیزگی کی اور اچھا ہونے کی، اور پھر پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں اور پاکیزہ عورتوں کے لیے، انہی سلسلے میں بات آگے چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یہاں فرما رہے ہیں ایمان والو، تم اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو۔ تو جنرل رول کیا ہے جی؟ عام رول کہ آپ نے دوسروں کے گھروں میں داخل نہیں ہونا جی۔ تو آگے بتایا کب تک داخل نہیں ہونا جی؟ دوسروں کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ تعارف نہ پیدا کر لو، جب تک کہ ان کو پتہ نہ چل جائے کہ آپ کون ہیں، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، اور جب تک آپ ان کو سلام نہیں کر لیتے۔ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تمہیں یاد دہانی حاصل رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی طریقہ ہے جو بہترین طریقہ ہے، اور اسی طرح آپ کو کرنا چاہیے، اور اسی کی آپ کو یاد دہانی کی جا رہی ہے، آپ کو بتایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، یاد دلایا جا رہا ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو تفصیل کر لیتے ہیں جی کہ سلام نہ کر لو، اور اسی میں بہتری ہے تمہارے لیے، یاد دہانی اسی لیے کرائی جا رہی ہے کہ یہ بہتر طریقہ ہے جی۔ اچھا، اب اس کو یہاں تک جو پڑھی ہے اس کو پورا ہی بیان کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، پوری 27 نمبر آیت کا ترجمہ تھا نا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک دوسروں کے گھروں میں اگر جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے آپ کو، تو بے دھڑک اور بے پوچھے آپ نے کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو جانا، یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کے موقعوں پر کیا کیا جائے وہ یہ بتایا گیا ہے، آپ کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پہلے گھر والوں کو اپنا تعارف کرائے کہ جی میں کون ہوں، اور جس کا بہترین اچھا شائستہ طریقہ یہ ہے، مہذب طریقہ یہ ہے کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کریں، پہلے سلام کیا جائے۔ سلام کریں گے تو اس سے گھر والے معلوم کر لیں گے کہ آنے والا کون ہے، کیا چاہتا ہے جی، اور اس کا گھر میں داخل ہونا اس ٹائم پہ یا اوورآل مناسب بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد اگر وہ سلام کا جواب دیں گے پہلے، پھر اور وہ اجازت بھی دیں اور اجازت مل جائے تو پھر آپ گھر میں داخل ہو جائیں جی، ورنہ آپ نے واپس ہو جانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حکم کی وضاحت میں فرمایا ہے، حدیثوں میں آیا ہے بخاری میں، نمبر میں ابھی ضروری نہیں میں کہ بتاؤں، 4 حدیثیں میرے پاس ہیں آگے جن کے مختلف معاملات اس میں آئے ہیں. تو اس کی وضاحت میں فرمایا ہے کہ اجازت جب آپ لینے کے لیے گئے تو 3 مرتبہ آپ نے میکسیمم ٹرائی مارنی ہے جی، ٹھیک ہے جی. 3 مرتبہ آپ نے ان سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے. تیسری مرتبہ پکارنے پر بھی جب آپ کو اگر جواب نہیں ملا تو واپس آ جاؤ جی. بخاری میں حدیث ہے جی، ٹھیک ہے جی، 6245، ٹھیک ہے جی. مسلم میں بھی ہے جی 5633. تو پھر آپ نے واپس ہو جانا ہے. اسی طرح نبی پاک کا یہ ارشاد بھی ہے کہ جب اجازت جب لینی ہے نا آپ نے، تو بالکل وہ گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں لینی، اندر دیکھتے ہوئے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں اندر آ جائیں، بلکہ کیا کرنا ہے، اجازت سائڈ پہ ہو کے آپ نے مانگنی ہے، ٹھیک ہے جی. سامنے کھڑے ہو کے نہیں مانگنی، تھوڑے سے سائڈ پہ ہو کے نہیں مانگنی کہ سیدھی اندر نظر نہ جائے. تو اس لیے کہ اجازت مانگنے کا حکم آیا ہے تو یہ دیا ہی اسی لیے گیا ہے نا، تو کہ بھی آپ گھر والوں پہ آپ کی نگاہ نہ پڑے، ورنہ اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے. تو سامنے کھڑے ہو کر نہیں مانگنی، سائڈ پہ کھڑے ہو کے مانگنی ہے. یہ بھی جناب ذکر اس کا بخاری میں ہے 6241 میں، اور مسلم میں بھی ہے 6238 نمبر حدیث میں بھی، ٹھیک ہے جی. تو اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ کھڑے کیسے ہونا ہے. تو 3 دفعہ ہو تو ٹھیک ہے. نہیں پھر اب اس سے یہ بات ہوگی جی یہاں تک کہ جب تک تعارف پیدا نہ کرو اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو تو آپ نے نہیں ہونا. یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرتے رہو. اب یہ جو یاد دہانی والی بات ہے اس میں یہ بات ہے کہ اس بات کی یاد دہانی کہ تم دوسروں کی پرائیویٹ جگہ ان کے حرم میں جا رہے ہو. حرم، گھر نہیں، حرم پرائیویٹ جگہ نا، ٹھیک ہے، جہاں کچھ آپ کو ایک اخلاقی آداب کا لحاظ بھی کرنا ہے. ان کا گھر ہے نا تو ان کے مسائل ہیں. جس طرح اللہ کا گھر ہے اس کو بھی حرم ہی کہتے ہیں نا، تو اللہ کے گھر میں بھی داخل ہونے کے آداب ہے نا، تو کسی کے گھر میں داخل ہونے کے بھی ایک آداب ہوتے ہیں. اور گھر والے کو پتہ بھی چل جائے کہ اب ایک ایسا شخص بھی اندر آ رہا ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے مطابق جو بھی وہ ہے تو ہم نے اب فردر کچھ زیادہ اور حدود یا قیود کو بھی ہم نے ملحوظ رکھنا ہے کہ اس کے سامنے کیا چیز کی جا سکتی ہے، کیا نہیں کی جا سکتی، کس حالات میں اس کے سامنے آیا جا سکتا، نہیں آیا جا سکتا. تو یہ چیزیں بھی ان کا بھی خیال رکھنا ہے، تو ان کو بھی پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے جی. تو یہ یاد دہانی ہے اس کے اندر. یہاں تک بات ہو گئی جی. اب آگے چلتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے جی ترجمہ، پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو. مطلب گھر میں کسی کو نہیں پایا آپ نے، کوئی نہیں ہے تو ان میں داخل نہیں ہونا. مطلب جواب نہیں آ رہا ہے نا، تو آپ نے یہ نہیں کہا جواب نہیں آیا تو داخل ہوتے، نہیں. جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دیے، جب تک وہ کوئی آگے آپ کو اجازت نہیں دے سکتا تو آپ نے اس بات پہ کہ وہاں سے کوئی جواب ہی نہیں آیا تھا آپ داخل ہو جائیں، نہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے آپ. اچھا، اور اگر چلیں آپ وہاں پہ کوئی تھا، وہ آ گیا، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، وہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا جی. تو یہاں پہلے یہ فرمایا کہ جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے آپ نے داخل نہیں ہونا. اور آگے فرمایا اور اگر تم سے کہا جائے کہ وہ جو لوگ ہیں اندر والے وہ تمہیں کہیں جی کہ لوٹ جاؤ، تو پھر کیا کرنا ہے، تو لوٹ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ اگر وہ آپ کو کہیں جی کہ نہیں مل سکتے آپ چلے جائیں تو آپ نے چلے جانا ہے جی، لوٹ جانا ہے. مطلب یہ ہے، اس کا تفسیر یہ ہے کہ اجازت دینے کے لیے کوئی گھر میں موجود نہ ہو تو پھر بھی لوٹ جانا ہے، یا اگر موجود ہو اور اس کی طرف سے یہ کہہ دیا جائے کہ جی اس وقت ہم نہیں مل سکتے، کوئی پرائیویٹ معاملات ہوتے ہیں، تو دل میں کیا کرنا ہے، آپ نے محسوس نہیں کرنا، تنگی نہیں محسوس کرنی، ان کی طرف سے دل کو خراب نہیں کرنا، اس کے بغیر واپس چلے جانا. مطلب مائنڈ کیے بغیر واپس جانا ہے. مائنڈ کا لیا تو پھر حکم ختم، اس کا مزہ نہیں. پھر مائنڈ کیے بغیر ہونا، کیونکہ ہزار معاملات ہو سکتے ہیں تو ابھی وہ نہیں مل سکتے، تو اچھا گمان رکھ کے آپ نے چلے جانا جی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے ساتھ تو لوٹ جاؤ، یہی طریقہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، بہترین پاکیزہ طریقہ ہے آپ کے لیے نا. اور آگے فرمایا اور ایک بات ذہن میں رکھ لو جی، کیا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. تو اللہ نے کہا جی مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ جو کچھ تم کرو گے، مطلب وہ کیا کرو گے جی، تھوڑا سا سمجھا دیتے ہیں جی. یہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے نا کہ علم کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے حوالے سے یہ ایک آپ کو ایک نا
تنبیہ ہے مطلب، ٹھیک ہے نا جی. آگے بھی 2 مرتبہ یہ تنبیہ کی گئی ہے. تو ابھی یہاں پہ جو کی اس کے بارے میں بتاتے ہیں کیا ہے. یہ یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو تنبیہ بار بار جس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، یہ اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ جن چیزوں سے یہاں روکا جا رہا ہے نا، جو ابھی تک ہم نے بیان کی ہیں آج کی قسط میں، ان کے لیے نفس کے اندر چور دروازے بہت سے ہوتے ہیں آپ کے. تو نفس آپ کو نا غلط کاموں کی طرف لگاتا ہے نا، کہ کوئی ادھر سے دیکھیں ادھر سے چلیں یا چلے ہی جائیں، یا اگلے کو مجبور کریں کہ اندر آنے پہ، تو میں کہ آ جاؤں بھی. تو یہ نفس آپ کو نا کسی چکر میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کوئی وجہ یہ ہے کہ اندر نہیں آنے دے رہے. تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے تعالیٰ نے کہا جی ایک تو تنگی بھی محسوس نہیں کرنی، اور تمہارے لیے پاکیزہ بھی یہی ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو تو اللہ خوب جانتا ہے. مطلب اگر تمہاری ذہن میں کوئی غلط باتیں آئیں گی تو اللہ کو پتہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھو، یہ احکامات الہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ ان احکامات کے ذریعے ان چیزوں کو ہونے سے پہلے ہی روک دیتے ہیں جن کے تحت شیطان کوئی نہ کوئی غلط راستہ نکال کے آپ کو دکھائی دیتا ہے، اور پھر آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا شروع سے ہی نا کلا کما کر دیتے ہیں کہ آپ اس طرف چلیں ہی نہ، کہ جس کے بعد میں آپ کوئی نہ کوئی آپ کے اوپر اس طرح کا غلبہ آ جائے اور آپ کوئی غلط کام بیٹھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں. تو یہ کہہ کے کیا کیا جی، آپ کو یہ بتا دیا کہ آپ شیطان کی جو چالیں ہوتی ہیں نا خفیہ، تو ان میں نہیں آنا. تو یہ انسان کو محفوظ رکھتی ہیں جب وہ سوچے گا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کہ تمہیں خوب جانتا ہوں، مطلب میری نظر ہے تم پہ کہ اگر تم نے کوئی اب غلط کام کیا. ٹھیک ہے جی، یہ بات کلیئر ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. اب یہ تو ایک رول پہلا بیان ہو گیا. اب اگلا رول آنے لگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اگلی آیت، اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں. اس میں بتاتا ہے کون سی بات آگے بتائی گئی ہے، البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں. یہ مطلب کچھ ایسی جگہوں پہ داخل ہونا کچھ گناہ نہیں. وہ کون سے ہیں جی؟ اس میں البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت ہے، فائدہ ہے، اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہیں. مطلب وہ کوئی کسی کی، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، اس کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، مطلب اس کی نا پرائیویٹ گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. کہ ان گھروں میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، کچھ گناہ نہیں ہے، جن میں آپ کے لیے کوئی فائدہ رکھا گیا، اور وہ گھر مطلب کسی کے مطلب رہائشی کسی فیملی کے کسی گھر والے کے وہ گھر نہیں ہے. مطلب تو وہ کون سے گھر ہیں جی؟ یہ اس کے لیے لفظ بیوتن غیر مسکون ہے، کہ رہنے کی جو جگہ نہیں ہوتی عام، مطلب فیملیوں کے رہنے کے لیے. مطلب وہاں پہ جرنل قسم کے معاملات ہوتے ہیں. یعنی جس طرح ہوٹل ہوتا ہے، سرائے ہوتی ہے، مہمان خانہ ہے، شاپنگ مال میں جاتے ہیں، دکانیں جاتے ہیں، دفاتر میں جاتے ہیں، یا مردوں کے لیے کوئی جگہ بنی تو وہاں داخل ہونا ہے، تو یا عورتوں کے لیے کوئی علیحدہ جگہ وہاں داخل ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ان میں اگر کسی آپ کو کوئی وہاں پہ کام ہے، کوئی منفعت ہے، کوئی فائدہ ہے وہاں جانے میں، اور یا کوئی ضرورت ہے، کوئی شاپنگ کرنے جانی ہے یا رات گزارنی ہے ہوٹل میں، سرائے میں، تو وہاں آپ نے باہر اجازت نہیں لینی. وہاں پہ آپ داخل ہو سکتے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں کوئی بیل یا کوئی ڈور بند ہو تو وہ آپ کریں گے تو وہ آگے کھول دیں گے جی. تو وہاں پہ آدمی اجازت لیے بغیر بھی دکانوں میں تو ادھر آپ داخل ہو سکتے ہیں نا. دکان میں داخل ہوتے ہوئے آپ پہلے کھڑے ہو کے تو اس سے پوچھیں گے تو نہیں نا جی. تو اجازت لینے کی جو پابندی اوپر عائد کی ہے نا، تو وہ اس طرح کی جگہوں پہ نہیں ہے. یہ جگہیں بنائی اسی لیے جاتی ہیں کہ یہاں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے جہاں پہ لوگ ابھی آنا جانا کریں گے، تو اس میں اس طرح کے مسائل نہیں ہوتے جو کسی کے ذاتی گھر میں آپ گھر میں داخل ہوں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا جی آپ کو اجازت ہے جی، البتہ تم پر کچھ گناہ نہیں ایسے گھروں میں داخل ہو جن میں تمہارے لیے کوئی منفعت اور وہ رہنے کے گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. یہ بات کلیئر ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. مطلب کہ اس بات میں کہ بھی وہ آپ کو کہ وہ منفعت والی جگہ یا فائدے والا کوئی گھر ہے کہ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے، تو آپ بہانہ کر کے وہاں پہ داخل ہونے کے چکر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو گھر کسی کا ہے، وہاں تو فیملی ہونی ہے، لیکن آپ بہانہ یہ کہ نہیں میں تو ہوٹل سمجھ کے آ گیا. تو اس قسم کی کچھ چاپلوسی آپ دکھائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو جو کچھ چھپاتے ہو. اور بھی معنی نکالے جا سکتے ہیں. ہیرا پھیری میں اس میں تم نہیں کرو، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے جی. آگے چلتے ہیں جی. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک سے،
کہ آپ نے آگے لوگوں کو کچھ چیزیں سمجھانی ہے، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہے ہیں اپنے نبی پاک کو جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ: اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ اپنی نگاہیں نیچا کر رکھیں۔ مطلب بریکٹ کے ساتھ پڑھتا ہوں، اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں تو اپنے نگاہیں نیچی کر رکھیں، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ بچا کر رکھیں کا بتاتا ہوں، سوری، بچا کا لفظ ہے۔ اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو اے پیغمبر کہ ان گھروں میں عورتیں ہوں، بریکٹ میں یہ بات بھی، تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھو، اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ تو اگر آپ نے گھروں میں داخل ہوا ہے جہاں آپ کو اجازت ملی ہے اور وہاں عورتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ نے اپنی نگاہیں بچا کر رکھنی ہے، مطلب ان کو گھورنا اور ان کی طرف اس طرح نہیں دیکھنا بھائی۔ اور ساتھ اس کے دوسری بات بھی ایڈ کر دی، وہ پھر اکٹھا ہی کر لیتے ہیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ تو جب داخل ہوں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں جب آپ گھروں میں داخل ہو جائیں اجازت ملنے کے بعد۔ تو ان گھروں میں اگر عورتیں ہوں تو نگاہیں بھی بچا کے رکھنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی کرنی ہے آپ نے۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یہ ترجمہ ہے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ یہ وہی بات ہے جو پچھلی دفعہ بھی بتائی کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، اور اس سے پہلے بھی یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو کچھ تم کرو گے تو مجھے پتہ ہے بھی کہ تم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، غلط کام کرو گے تو مجھے پتہ ہے جی تمہاری سوچوں میں کیا ہے۔ تو اب اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اپنے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا جی نبی پاک کو ہدایت کریں کہ جب گھروں میں داخل ہوں جہاں پہ عورتیں ہیں تو اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں۔ نگاہیں بچا کر رکھنے سے کیا مراد ہے جی؟ یہ والی ہدایت جو ابھی یہاں پہ مردوں کو کی جا رہی ہے آگے عورتوں کو بھی کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نگاہوں میں حیا ہو اور مرد و عورت ایک دوسرے کے حسن و جمال سے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے چکر میں نہ ہوں اور ایک دوسرے کے خد و خال کا جائزہ لینے اور ایک دوسرے کو گورنے سے پرہیز کریں، مطلب کہنے کا یہ ہے۔ تو اس حکم کا منشا یقیناً پورا ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنے۔ نگاہ میں حیا رکھیں، ایک دوسرے کو حسن و جمال کو جانچنے کے جناب وہ نہ پڑے رہیں اور اس کو مطلب آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے چکر میں نہ رہیں اور اس کو چیک کریں گے جی اس کا سائز وغیرہ کس طرح ہے، خد و خال کا جائزہ لینے کے معاملے میں نہ پڑے رہیں، مطلب گور کے اس طرح نہ دیکھیں، پرہیز کریں، تو اس کا حکم کا منشا پورا ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس سے مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ نے بالکل نظر اٹھانی ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں ہے، مطلب ہر وقت ہی آپ نیچے سارے اس طرح کا، یہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے سرسری نظریں تو آپ کی پڑیں گی نا جب گھر میں داخل ہوں گے اگر وہ ہیں، تو اس میں نہیں ہے مطلب، لیکن جو اس کی بتا دیا کہ جو نگاہ میں آپ کے حیا یہ وہ، تب جنرل بات کرتے ہو آپ نہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو آپ شروع ہو جائیں اور پھر اس کو گوری ڈالیں اوپر سے لے کے نیچے تک، اور اس کو جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں آپ انڈریس کرنا شروع کر دیں اس کو۔ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس کو بالوں میں اس کی کھال اتار دیں، کپڑے اتار دیں، آپ یہ والا نہیں، جنرل آپ بات کر رہے ہو تو وہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو ہر وقت یہ نہیں کہ بالکل وہ نیچے ہی زمین میں گھس جائیں، مطلب آپ، ٹھیک ہے نا، مطلب کہنے کا نگاہ بھر کے دیکھنا اور بالکل ہی پھر اپنی نگاہوں کو آزاد چھوڑ دینا، یہ معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے، وہ نہیں ہے۔ باقی جنرل تھوڑا بہت ایک نظر پڑتی ہے سرسری، مطلب اچھڑتی ہوئی نگاہ پڑتی ہے، تو اس کا نہیں ہے۔ اور یہ جو پیرا نگاہوں پر بٹھایا، اگر نہ بٹھایا جائے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بولا ہے کہ یہ آنکھوں کا ایک طرح سے زنا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اگر ابتدا ہو جائے تو پھر وہ آگے بھی بات بڑھ کے تو پھر وہ شرمگاہ تک بھی پہنچ جاتی ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی بخاری میں حدیث ہے جی، اس کا 6243 نمبر ہے جی، اور مسلم میں 6754 نمبر ہے جی، یہ جس میں یہ والی بات نبی پاک کی طرف سے آنکھوں کے زنا کے بارے میں جو بات ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی نگاہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے کہ آپ کو نظر کو فوراً دور کر لینا چاہیے، اور یہ والی جو ہے نا فوراً آپ پھیر لیں کہ آپ اس طرح کی نگاہ نہیں ڈالنی، ٹھیک ہے جی، کہ آپ بس وہ سمجھتے ہیں نا کون سی نگاہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، تو بندہ دماغ ہی ان کو گاڑ کے چھوڑ دے نگاہیں۔ تو یہ بھی بخاری شریف میں اس کی جو اپنا حدیث نمبر ہے جی 1855، اور مسلم میں بھی 2 جگہ پہ ہے جی، 5644
اور 3251 نمبر حدیث میں کہ ایسی نگاہ نہیں ڈالنے، آپ نے نگاہیں فوراً پرے کر لینی ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں. اور پھر اگلا ہے جی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جب گھروں میں داخل ہوئیں تو نگاہیں بچا کے رکھیں اور پھر آپ کی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہاں کیا مراد ہے؟ یعنی ان پر پہرا بٹھا دیں. یہ دونوں کے لیے حکم ہے. ٹھیک ہے جی، مرد اور دونوں کے لیے. چنانچہ مطلب ان کو نہ دوسروں کے سامنے کھولیں، نہ ان کے اندر دوسروں کے لیے کوئی میلان پیدا ہونے، مطلب کوئی اس طرح کی سوچ نہ سوچیں کہ آپ کو کوئی فیلنگ ہو اس طرح کی ہو. اور عورتیں اور مرد ایک جگہ موجود ہوں تو چھپانے کی جو ان جگہوں کو اور بھی زیادہ اہتمام کے ساتھ چھپائیں. اور ہمیشہ ایسا لباس پہنیں جو زینت کے ساتھ ساتھ، اگر عورتوں کے خاص طور پہ جو اعضاء ہوتے ہیں زنانہ، ان کو بھی اچھی طرح چھپانے والا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں گی جی. اب اس سے آگے چلتے ہیں جی. اچھا، اور یہ اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جی. اس سے آگے آپ چلتے ہیں. ساتھ ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں کہ موسٹلی یہ احکامات آپ کو پتہ ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے تو میں تھوڑا تھوڑا بیان کرتا جا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں اب اس سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو یہ وہی بات ہے جو پیچھے بھی ہے کہ آپ اگر غلط نگاہوں سے کسی کو دیکھیں گے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا، سامنے آپ ظاہر نہ ہو بھی کسی کو ہونے دیں. لیکن میرے خیال میں غلط نگاہ سے آپ کو عورت کو دیکھیں تو عورت کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھے غلط طریقے سے دیکھ رہا ہے. اور اسی طرح اگر عورت دیکھے غلط نگاہ سے مرد کو تو اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے جی. ٹھیک ہے جی، کہ یہ مجھے جو اور طریقے سے دیکھ رہی ہے. تو اس لیے سمجھنا پھر اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے. تو اس میں جی، اس میں شبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا باتوں کا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک سے ہی. اب یہ تو پیچھے مردوں کی بات ہوئی تھی نا، اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو ہدایت کرو، تو یہ مردوں کے لیے تھا کہ اگر گھروں میں عورتیں ہوں جب وہاں پہ داخل ہوں تو بچ کے رہیں، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب واقف ہے. تو یہ سب مردوں کے لیے تھی. اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی پاک سے ہی کہ عورتوں والوں کو بھی یہ ہدایت، عورتوں کو بھی یہ ہدایت کر لیں جی. کہ وہ کیا جی؟ ترجمہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جی نبی پاک سے، اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنے نگاہیں بچا کر رکھیں. جس طرح ان کو فرمایا تھا یہاں پہ ان کو بھی فرما دیا. وہاں بھی میں بات کر کے آگے تھا، اب یہاں دوبارہ بات آ گئی جی. تو ان کو بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھنی ہے جی. اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں کو بھی کہا تھا، یہاں عورتوں کو بھی کہا تھا. تو یہ جو بعض لوگوں نے جو چیزیں بنا رکھی ہیں نا کہ جی ان کے لیے علیحدہ کوئی احکامات ہے، ہمارے لیے علیحدہ ہیں، تو یہ اور مرد غلط کام کرے تو خیر ہے جی، عورت کرے تو وہ نہیں خیر ہے. یہ آپ نے اپنے سے بنائی ہیں، قرآن میں ادھر کوئی ایسی باتیں نہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تو سیم رول ہیں جی. تو اللہ تعالیٰ اور ماننے والی عورتوں کو ہدایت کرو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں. اب یہ والی جو چیز ہے وہ پچھلے میں نہیں تھی، یہ خاص اس لیے آئی کہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے زیادہ کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں. تو عورتوں کے لیے اسپیشل بات ہے، تو یہ عورتوں کی ذکر ہو رہا ہے تو عورتوں میں یہ چیز بھی ایڈ کر دی گئی. اس کو دیکھ لیتے ہیں جی، اس سے کیا مراد ہے جی. تو یہ عورتوں کے لیے پیچھے مردوں کے ساتھ نہیں آئی تھی، عورتوں کے لیے آئی ہے. تو دیکھتے ہیں جی کہ عورتوں کی یہ والی بات کہ پہلی باتیں تو سے نکاح کو بچانا اور شرمگاہ کی حفاظت تو وہ سیم تھی. تو یہ زینت کی چیزیں نہ کھولیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی زیورات، بناؤ سنگار، میک اپ وغیرہ، ملبوسات جو عورتیں خاص آپ کو پتہ ہے نا موقعوں کے اوپر زیادہ کرتی ہیں، پہنتی ہیں، تیار ہوتی ہیں، اس میں نہیں جا رہا کہ اس کے کیا کہ کون سی چیز جائز ہے کہ نہیں، وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس میں نہیں جا رہا. تو یہ جب وہ چیزیں ہیں تو اپنی جو زینت کی چیزیں ہیں، وہ اپنی خوبصورتی کے لیے جو چیزیں اپنے آپ کو تیار کرتی ہیں وہ نہیں کھولنی ہیں آپ نے. کن کے لیے نہیں کھولنی اور کن کے لیے کھولنی ہے وہ آگے ذکر آ گیا جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں. تو زینت کا میں نے بتا دیا، زینت سے مراد کیا ہے. آپ نے زیورات پہنے ہیں، بناؤ سنگار کیا ہے، میک اپ کیا ہے، اسپیشل کپڑے سلوائے ہیں، اسپیشل تیار ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ بیوٹی پارلر سے آپ نے کیا ہوا ہے. تو وہ تو آپ بہت زیادہ مطلب اس حالت میں جی آپ کی منتہائی زیادہ زینت کی حالت میں ہیں، خوبصورتی کی حالت میں ہیں. تو اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں کہ جن چیزوں سے آپ کی خوبصورتی ظاہر ہو
کن کے لیے نہیں جی، اور کن کے لیے ہے جی؟ تو اب پہلے آ جاتا ہے جی کہ پہلے آ جائے گا جی سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں سوائے ان کے، یعنی ان چیزوں کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں، کہ وہ تو پہلی وہ تو ہوتی ہی کھلی ہیں، تو ان کو تو آپ چھپا ہی نہیں سکتے نا، تو میں بتاؤں گا اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن پہلا کیا ہے جی، وہ بات ہو گئی تھی نگاہیں بچا کے رکھنا شرمگاہ، وہ کلیئر تھا۔ اپنی زینت کی نہ کھولیں، زینت بتا دیا، زیورات، بناؤ سنگار، میک اپ چیزیں، کپڑے خاص، یہ وہ، ٹھیک ہے جی، وہ نہ کھولیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تو ویسے ہی کھلی ہوتی ہیں، تو وہ اس میں نہیں آتی، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سوائے ان کے جو ان میں سے کھلی ہوتی ہیں۔ تو یہ کون سی ہیں جی جو کھلی ہوتی ہیں؟ دیکھ لیتے ہیں جی۔ تو یہاں پہ یہ لفظ آ گیا، جو لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، اس کے میں نے اب وہ بڑی اس کے اوپر بحث ہے نا، تو فقہی مسئلہ ہے، تو میں تو سادہ یہاں کے بیان کر دیتا ہوں تو یہاں آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ یہ ایک زمخشری وہ گزرے ہیں جی اپنا، وہ بہت زیادہ انہوں نے جو تفسیر کی ہے قرآن کی، تو ان کے الفاظ میں بتا دیتا ہوں جی۔ اب یہ جو چیزیں ہیں کہ سوائے ان کے جو ہوتی کھلی ہیں، تو ان کو تو آپ نہیں چھپا سکتے نا، تو نے کہا ویسے زینت کی چیزیں نہیں کھولنی سوائے ان کے جو ہوتی کھلی ہیں۔ وہ کون سی کھلی ہوتی ہیں جی؟ یہ بھی بتاؤں، یعنی ان اعضاء کی زینتیں، جسم کے ان اعضاء کے جنہیں انسان عادتاً اور جبلی طور پر چھپایا نہیں کرتے۔ ابھی بھی آپ کو بات سمجھ نہیں ہے کہ عادتاً اور جبلی طور پہ چھپائی نہیں جاتی جو چیزیں بھی، ان کو تو کھولنا مطلب جائز ہے ایک طرح سے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہ کون سی ہیں نا، مطلب وہ اصلاً ہوتی ہی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہی کھلی ہیں، وہ بند ہوتی نہیں ہیں۔ وہ کون سی ہیں جی؟ جیسے ہاتھ بھی تو خوبصورت ہوتے ہیں نا بھی خواتین کے۔ اب ہاتھ جو ہوتے ہیں تو وہ تو ہوتے ہی کھلے ہیں، تو ان کو تو چھپانا ہی نہیں، ان کا پردہ تو نہیں کرانا نا۔ یہ اس کے اندر اختلافات ہیں، لیکن جہاں سے میں کر رہا ہوں میں اس کا بتا رہا ہوں، زمخشری کا حوالہ دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے ہاتھ ہیں، ان کا چھپانا ضروری نہیں ہے جی۔ پاؤں ہیں جی، پاؤں کا بھی نہیں ہے، یہ تو کھلی ہوتی ہیں چیزیں جی۔ اور چہرہ وغیرہ بھی، یہ زمخشری نے کیا، میں نے نہیں کیا، مطلب پڑھ جائیں۔ اس میں اختلاف ہے، بہت سارے علماء کے مطابق پردے میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں، ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جی چہرے کا پردہ تو بہت ضروری ہے، کہ چہرے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ بندہ کتنا خوبصورت ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں۔ وہ تو بتا دیا تھا میں جی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، بناؤ سنگار، یہ وہ، اور لیکن سوائے ان کے کہ جو ان سے کھلی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہی کھلی ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ اور آج کل تو آپ کو پتہ ہی ہے جو آپ کو وہ جہاں بھی آپ نے جانا ہے ایئرپورٹوں پہ ادھر ادھر، تو یہ چیزیں تو آپ کو کھولنی پڑیں گی جی، اپنا چہرہ تو دکھانا پڑتا ہے جی، وہ ورنہ کس طرح پتہ چلے گا کون کدھر جا رہا ہے جی۔ تو اس میں آپ کی وہ بات بھی اب نکل گئی جناب، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ دونوں میں سے آپ نے وہ لینا تو وہ لے لیں، میں نے یہ بیان کر دیا ہے کہ ان چیزوں کا جو ہے نا وہ کھولنا، وہ ان کی زینت دکھانا، مطلب وہ تو آٹومیٹک ہے نا جی، کیونکہ چہرے سے بھی زینت نظر آتی ہے نا، خوبصورتی، لیکن چہرہ تو دکھانا پڑے گا جی۔ اسی طرح ہاتھ پاؤں جو ہیں، بندے تو ہاتھ بھی خوبصورت ہو سکتے ہیں کسی عورت کے، اور پاؤں بھی، لیکن یہ چیزیں عموماً کھلی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے نہیں ہے، کہ ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں جی، کیونکہ یہ عموماً کھلی ہوتی ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ترجمہ، اور اس کے لیے، اور یہ کام کرنے کے لیے جن چیزوں کو نہیں کھولنا ان کے لیے، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وہ اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، تو نہ کھولنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوائے ان کے، وہ تو علیحدہ ہے نا، کہ جو تو ہوتی کھلی ہیں، تو وہ بالکل علیحدہ ہو گیا۔ اب دوبارہ آ گئی بات ادھر ہی، کہ جن چیزوں کو منع کیا گیا کہ وہ آپ نے نہیں کھولنی ہے، تو ان کے لیے پھر کیا کریں چھپانے کے لیے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس کام کے لیے کہ وہ زینتیں چھپائی رکھیں، ان کو نہ کھولیں، آپ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، کہ اپنے آپ کو کور کر لیں، مطلب کہنے کا مطلب سادہ الفاظ میں یہ کریں۔ یہ مقصد اگر آپ دوپٹے کے سوا کسی اور طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے جی، آپ نے کوئی چادر ہے، کوئی اس طرح کا کوٹ ہے، کھلا چوغا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح آج کل کالا وہ جو وہ بہن کے پہن لیتی ہیں، چاہے برقع کہہ لیں آپ اس کو، تو اس میں بھی مذائقہ نہیں ہے۔ مدعا یہی ہے کہ عورتوں کی زینت ہو، وہ تو خوبصورتی کی چیزیں ان کے اوپر ہوں، تیار ہوئی ہوں، تو انہیں اپنا سینہ اور گریبان مردوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے۔ اور یوزلی اس طرح کی جو زیورات وغیرہ ہوتے ہیں وہ ادھر ہی پہنا جاتا ہے، وہ گلے میں پہنتے ہیں نا تو سامنے آتا ہے نا، تو وہ، اور کڑھائی شڑائی بھی اسی جگہ پہ ہوتی ہے، تو وہ زینت کی چیزیں تو وہی ہوں گی نا، تو آپ نے وہ مردوں کے سامنے کھولنے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے بیک پہ کرا لیا، سائڈوں پہ تو وہ بھی سیم ہو جائے گا۔
بلکہ اسی طرح ڈھانپ کر رکھنا چاہیے کہ اس کی زینت کسی پہلو سے نمایاں نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ زینت کی چیزیں نہیں کھولنی سوائے ان چیزوں کے جو تو ویسے ہی کھلی ہوتی ہیں، جن میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کا ہم نے بتا دیا جی۔ اختلاف ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ اس والے میں کر لیں گے، وہ بھی نہ کھولیں، آپ کوئی اور کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں آپ، اور کیا کریں جی، یہاں تو ہو گیا نا، اور اس کے لیے اپنی اوڑھنیوں کے آنچل اپنے گروبانوں پر ڈالے رہیں، یہاں تک ہو گیا۔ اور آگے چلتے ہیں، ابھی جو ایگزمپشنز ہیں، مطلب جو مستثنیات ہیں جہاں پہ الاؤڈ ہیں یہ چیزیں کھولنی، ان کی بات ہونی ہے۔ تو ابھی دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ابھی دوبارہ زینت کی چیزوں کا، اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، یہ تو پہلے بھی ابھی بھی یہاں پہ کیا کہا ہے، لیکن ابھی آگے جو بتانا ہے وہ کیا ہے کہ جہاں پہ کھولی جا سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں۔ پہلے اس استثناء جو اب جو آنے لگا، ٹھیک ہے جی، پہلا جو تھا وہ جنرل حکم تھا، اب یہاں پہ یہ استثناء آ گیا۔ دوسرے پہلے میں تو استثناء یہ تھا نا کہ جو چیزیں ہیں ہی کھلی ہوئی، مطلب جو ہاتھ پاؤں اور جو منہ ہے، تو اب جو ہیں جی دوسرے والے میں اب وہ بتانے لگے ہیں کہ اب ڈفرینٹ بات یہاں پہ آنے لگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اپنی زینت کی چیزیں نہ کھولیں، مطلب جنرل رول ہے کہ نہیں کھولنی ہے، مگر مطلب آپ کہیں کے لیے آپ کھول سکتی ہیں، مگر اپنے شوہروں کے سامنے یا اپنے باپ، اپنے شوہروں کے باپ، ٹھیک ہے جی، شوہروں کے باپ آپ کو پتہ ہے نا جی، اپنے شوہر کے باپ کے لیے جو لفظ ہے نا آبا میں استعمال ہوا، اس کے مفہوم میں صرف باپ ہی نہیں بلکہ اجداد اور ان سے بڑے باپ دادے سارے آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک عورت اپنی ددیال اور ننیال اور اپنے شوہر کی ددیال اور ننیال کہ ان سب بزرگوں کے سامنے زینت کی چیزیں اسی طرح ظاہر کر سکتی ہے جس طرح اپنے والد اور اپنے خسر کے سامنے کر سکتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ مطلب اپنے شوہر کے سامنے یا اپنے باپ یا اپنے شوہروں کے باپ، تو شوہروں کے باپ میں وہ سارے آ جائیں گے۔ شوہروں کے باپ اپنے بیٹوں، اپنے شوہروں کے بیٹوں، ہو سکتا ہے اس کے پہلے بیٹے ہونا کوئی، اپنے بھائیوں، اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، میل بتا رہے ہیں نا ان کے جو میل ہیں بچے کے بیٹوں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں بھی آپ دیکھیں بیٹوں میں جو آئے گا نا پوتے پر پوتے، نواسے پر نواسے سب شامل ہیں۔ اس معاملے میں سگے اور ستیلے کا بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی حکم جو ہے بھائیوں اور بھائی بہنوں کی اولاد کا ہے، ان میں بھی سگے ستیلے اور رضائی تینوں قسم کے بھائی اور بھائی بہنوں کی اولادیں سب شامل سمجھی جائیں گی جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں پہ تھی اپنے بھائیوں کے بیٹوں، اپنی بہنوں کے بیٹوں، اپنے میل جول کی عورتیں، اس سے کیا مراد ہے جی؟ تو یہاں پہ یہ ہے کہ جی آپ نے ان سے پردہ نہیں کرنا نا، جو پوری لسٹ بیان کی ہے، تو ابھی یہ بھی اسی لسٹ میں آتی ہے کہ اپنی میل جول کی عورتوں کے سے بھی پردہ نہیں کرنا۔ تو اس سے پھر کیا بات ظاہر ہوئی کہ جو عورتیں اپنی میل جول کی نہیں ان سے پردہ کرنا ہے نا پھر آپ نے، تو اس سے واضح ہوا کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھا جائے گا۔ تو میل جول کی عورتوں سے پردہ آپ نے نہیں کرنا، تو لیکن جو آپ کے نارمل میل جول کی عورتیں نہیں ہیں ان سے بھی پردہ کریں گی آپ۔ یہ میرے خیال میں بات آپ کو کلیئر ہونی چاہیے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ عورتوں کا عورتوں سے پردہ نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ جو آپ کی ملنے والی ہیں عورتیں ان سے تو واقعی نہیں ہوگا، بالکل صحیح بات ہے، لیکن جو نہیں ملنے والی ہیں ان کے ساتھ آپ نے سٹل پردہ کرنا جی۔ اور یہ میں نے اب اس کے اوپر غور کیا، یہ بڑی صحیح بات ہے جی۔ اس سے اب مطلب سادہ بیان کرتا ہوں، اس سے واضح ہوا کہ اجنبی عورتوں کو بھی مردوں کے حکم میں سمجھنا چاہیے، اور ان کے سامنے بھی مسلمان عورتوں کو اپنی چھپی ہوئی زینت کے معاملے میں محتاط رہنا چاہیے جی۔ نارمل مطلب میل نہیں ہو، لیکن جو زینت کے معاملے میں اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ عورتوں کے بھی صنفی جذبات بھی بعض اوقات عورتوں سے متعلق ہو جاتے ہیں، کہ بعض عورتیں عورتوں کو بھی پسند کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی، میں کسی اور سینس میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو اچھائیاں یا اس کی خوبصورتی دیکھ کر سے وہ متاثر ہو کر
وہ مردوں کو ان کی طرف مائل کر سکتی ہیں اور انہیں مردوں کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں وہ، کہ وہ مثلا جا کے مردوں کو بولیں گی وہ تو بڑی خوبصورت ہے میری سہیلی جو، ہاں جی، تو وہ ان کو ان کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں گی، اور یا پھر وہ کیا کریں گی، ان عورتوں کو دوسرے مردوں کی تم بڑی خوبصورت ہے نا، تو تمہاری طرح وہ جو وہ ہمارا جو مرد ابھی اس کی فیملی کا وہ بھی بڑا خوبصورت ہے، تمہارا اس کے ساتھ بات ہو جائے تو اچھی بات ہے، تو ایک لنک پیدا کرنے کا یہ باعث بن سکتی ہیں غیروں کے ساتھ آپ کا، ٹھیک ہے جی، تو ان چیزوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، تو اس طرح وہ ان سے متاثر ہو سکتی ہیں، مطلب کہنے کا، اور ایک تو وہ بالکل نیگیٹو چیز ہے، وہ اس کا میں ذکر نہیں کر رہا تفصیل سے، کہ عورتوں کے جو جذبات بعض دفعہ عورتوں سے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کو آپ زیادہ ادھر بھی، لیکن اس کے اندر یہ چانس ہوتا ہے کہ بھی وہ اس کی خوبصورتی ہے اس سے متاثر ہو کر وہ کسی اور کو جا کے نا مرد کو بتایا کہ جی وہ میری سہیلی بڑی خوبصورت ہے جی، یا اسی طرح وہ کہ اس مرد کو یا اس سہیلی کو بتایا کہ وہ ہمارا جو مرد ہے جی میری فیملی میں وہ بڑا خوبصورت ہے تمہاری طرح کا ہی ہے جی، تو ایک پھر لنکنگ ہو جائے گی نا، تو اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ میل جول کی عورتوں کے سامنے تو آپ زینت کھول سکتی ہیں، لیکن جو میل جول کے نہیں ہیں ان کے معاملے میں بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے، آگے لسٹ چل رہی ہے، آگے چلتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے جن کے سامنے آپ زینت کھول سکتے ہیں، تو میل جول کی عورتوں کے سامنے بھی آپ کو زینت جو ہے نا وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، کھول سکتے ہیں جی۔ آگے فرمایا جی اور اپنے غلاموں کے سامنے، اب غلاموں کی بات کیا جی، غلاموں میں تو مرد بھی ہو سکتے ہیں نا، تو دیکھ لیتے ہیں جی، یہ اس زمانے میں موجود تھے جناب، ٹھیک ہے، اس زمانے کی بات ہے جو غلام ہوتے تھے، ان سے بعض فقہاء نے تو کہا جی یہ صرف اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں، لیکن یہاں پہ نہیں ہے، نہیں غلاموں کا لفظ ہوا ہے تو غلاموں میں دونوں آتے ہیں، جنرل رول کے تحت لونڈیاں بھی اور غلام دونوں آ جاتے ہیں، مرد اور عورتوں نے، ٹھیک ہے جی، تو اس لیے یہاں پہ ہے کہ جی اپنی غلاموں کے سامنے جو گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے جو غلام ہیں جو اور وہ زر خرید ہیں انہی کے زیر اثر ہے نا جی، تو وہ بھی اسی میں آتے ہیں، ان کے سامنے بھی کوئی منع نہیں ہے آپ کو اپنی زینتیں کھولنا، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، بہر فقہاء میں ہے کہ نہیں جی غلاموں سے مراد یہاں صرف عورتیں ہیں، وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پیچھے عورتوں کی بات آ چکی ہے نا، تو اس لیے بہر دونوں کر لیں، ٹھیک ہے جی، اب یہ بات آ گئی اپنے غلاموں کے سامنے، جن میں ہم نے بتا دیا جی کہ چاہے مرد ہوں یا چاہے عورت دونوں کے سامنے، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں صرف عورت کہ آپ اپنی زینت کھول سکتی ہیں، یا اب اگلی بات، یا ان زیر دست مردوں کے سامنے جو عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، کہ ان عورتوں سے مطلب مردوں سے بھی آپ کو منع نہیں کیا گیا زینت کھولنے سے جو آپ کے زیر دست ہیں جی، مطلب آپ کے انڈر کام کرتے ہیں جی اور عورتوں کی خواہش نہیں رکھتے، اس کے مطلب اس سے کیا مراد ہے ذرا دیکھیں، یعنی وہ لوگ جو گھر والوں کی سرپرستی میں رہتے ہیں اور کیونکہ وہ نیچے ہوتے ہیں جی زیر دستی کے بعد یا کسی اور وجہ سے، عمر ہے کوئی وجوہات ہیں بھی اس طرح کے حالات ہیں ان کے کہ انہیں عورتوں کی طرف رغبت نہیں ہے، تو اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے، انکلوڈن جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جی عمر کے حساب سے یا جو جنسی طور پہ کوئی مسئلہ، ٹھیک ہے جی، تو وہ نہیں ہو سکتے، تو ان کے سامنے بھی آپ کو زینت کھولنے سے منع نہیں کیا گیا جی۔ آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ یا ان بچوں کے سامنے جو عورتوں کی پردے کی چیزوں سے ابھی واقف نہیں ہوئے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تھوڑے بعد بڑے بچے بھی ہوتے ہیں ناسمجھ سے معصوم سے ہوتے ہیں، تو ان کے بعد ان کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، تو ان سے بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے میل بچے ہیں تو ان کے سامنے بھی آپ اپنی زینت کی چیزیں پہن سکتی ہیں جی، کھول سکتی ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ اب یہ وہ لسٹ ختم ہوگی، اب اور عورت کے لیے ہدایت اگلے آ گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، کہ پٹک پٹک کے نا یہ خاص طور پہ ایسے جوتے کپڑے ان کی آوازیں نکلتی ہیں، آپ نے دیکھا جو ایسے ہیلیں پہنی ہوتی ہیں کڑک کڑک کرتی ہیں، تو اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے، کہ پھر وہ ظاہری بات ہے لوگ متوجہ ہوں گے نا کہ یہ آواز کا دیکھیں ہاں اچھا یہ تو یہ ایسا لگ رہی ہے وہ، تو وہ ایک طرح سے آپ اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں دوسرے میل کو، تو ٹھیک ہے نا، جو نہیں بھی دیکھتا وہ بھی دیکھے گا بھی یہ کہاں سے آ رہی ہے بات، تو وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں کہ ان کی چھپی ہوئی زینت معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے جی، یہ اب ساری بات کمپلیٹ ہوگی، لسٹ بھی اور آخری یہ والا ہدایت بھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو سب مل کر اللہ سے رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تو اب یہ کیا بات ہے، اس سے مراد ہے کہ اب تک جو غلطیاں ایمان والے کر چکے ہیں ان معاملات میں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایمان والو
اب تک کی غلطیوں پر سب مل کر اللہ سے رجوع کرو، مطلب معافی مانگو تاکہ تم فلاح پاؤ، آپ کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کامیاب ہو جائیں گے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اچھا جی، اب آگے جو بات آ رہی ہے جی، اس کے اندر ایک چیز آ رہی ہے، مجھے وہ سمجھنی پڑے گی، میں لفظ خود آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، مجرد سے مراد ہوتی ہے کہ اگر مرد ہے تو اس کی بیوی نہیں ہے، اور اگر عورت ہے تو اس کا شوہر نہیں ہے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے جو سنگل ہیں۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں کہ ان کے بیوی یا شوہر نہیں ہے ابھی، تو کیا جی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں جی؟ تو ترجمہ کرتے ہیں جی ساتھ ساتھ، تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں، سنگل ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جی سادہ حکم ہے جی تو ان کا نکاح کر دیا جائے جی، آسان سی بات ہے جی۔ بیوی یا شوہر سے محرومی جو ہوتی ہے بضع اوقات کیا کرتی ہے جی، آپ کو اخلاقی مفازت اور شیطان کی در اندازیوں کا نشانہ بنا دیتی ہے جی، اس کا دروازہ وہ کھل جاتا ہے، اس کو آسانی ہوتی ہے کہ آپ کو غلط راستے کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے جی، وہ اس کا باعث بنتی ہے۔ پھر اسی سے جو شریر لوگ ہوتے ہیں، جو غلط لوگ ہوتے ہیں جی، ان کو پھر تہمتیں پھیلانے کا موقع بھی مل جاتا ہے، اور یہ خاص طور پہ عورت کے معاملے میں تو زیادہ ہو جاتا ہے، تو مرد کے معاملے میں بھی آج کل زیادہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا کرتا ہے جی، غلط کام کر رہا ہے، اس لیے شادی نہیں کی، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی لیے کہا جی کہ آپ عورت ہے تو اس کا شوہر ہونا چاہیے، اور اگر مرد ہے تو اس کی بیوی ہونی چاہیے، پھر یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تزکیے کے لیے بھی، پاکیزگی کے لیے بھی یہ ضروری ہے جی۔ تو سیدھا کہا جی کہ نکاح کر دو، ٹھیک ہے جی، ان کے نکاح کر دو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی نکاح کر دو، مطلب اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو اس کی صلاحیت رکھتی ہوں، یعنی اس کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہو نا، کہ بھئی یہ جو جب کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں نا، حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں، کہ اگر آپ مرد ہے تو اس کی شادی آپ نے کی، وہ غلام کی، تو وہ عورت سے کرے گا تو پھر اس کو اس کی لک آفٹر بھی کرنی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق و فرائض بھی ادا بھی کر سکتے ہوں، تو آپ ان کی پھر کیا کریں جی، اور اپنے ان غلاموں اور لونڈیوں کو بھی نکاح کر دیں جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں جی، جن کے اندر یہ ہو کہ وہ اس رشتے کو پھر نبھا سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، لیکن اگر نہیں کر سکتے جی تو پھر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ تنگ دست ہوں گے کہ بھئی ابھی ان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھ سکیں، تو کیا ہوگا جی؟ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اب یہ کیا ہوا؟ غریب لوگوں کے لیے ایک حوصلہ افزائی کے لیے ایک بشارت آ گئی جناب۔ تو اس میں یہ ہے کہ جی جو آدمی اپنے ایمان و اخلاق کی حفاظت کے لیے نکاح کرتا ہے نا جب، تو چاہے وہ غربت کی حالات میں یا اس کے حالات ایسے نہیں ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہوتی ہے جی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اس نے یہ کام کیا نا، اور وہ اس کی پھر مدد فرماتے ہیں جی، دستگیری فرماتے ہیں۔ آدمی جب تک بیوی سے محروم رہتا ہے وہ کچھ خانہ بدوش سازی ہوتا ہے، اور اس کی بہت سے صلاحیتیں جو ہوتی ہیں نا جو وہ کسی کام کی نہیں رہتی ہیں، وہ دبی رہتی ہیں۔ اسی طرح عورت جب تک اب شوہر سے محروم ہوتی ہے اس کی حیثیت بھی کسی کام کی نہیں، جو اس بیل کی ہوتی ہے جو سہارا نہ ملنے کے بعد وہ پھیلتی پھولتی نہیں ہے، بیل سمجھتے ہیں، بیل کی بات کر رہے ہیں، جن کے اوپر چیزیں پھل فروٹ لگتے ہیں یا سبزیاں لگتی ہیں، تو وہ پھلنے پھولنے سے محروم رہ جاتی ہے عورتوں کو۔ لیکن جب یہ عورت اور شوہر مل جائیں اور مرد کو بیوی کی رفاقت حاصل ہو جاتی ہے تو دونوں کی صلاحیتیں پھر ابھرتی ہیں، مطلب پھر حالات بہتر ہونے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مطلب اگر آپ کی نیتیں بھی ٹھیک ہو نا، اور جب دونوں مل کر جد و جہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مدد کی جاتی ہے جی، تو اللہ تعالیٰ ان کی جد و جہد میں برکت ڈال دیتے ہیں اور ان کے حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تنگ دست ہوں غلام اور لونڈی، پہلے تو صلاحیت رکھتے ہیں نکاح کر دو، مطلب اگر نہیں ہے تو تب بھی کر دو، اللہ حالات بہتر کر دے گا۔ اگر وہ تنگ دست ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا جی۔ آگے یہی بات آگے، اللہ بڑی وسعت والا ہے،
بہت بڑی وسعت والا ہے جی اللہ تعالیٰ. اور وہ آگے فرمایا وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو پھر بات ہی ختم ہوگی جی. مطلب تم اچھی نیت سے کام کرو نا تو اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے جی، اور اس کو ہر چیز کا پتہ ہے کہ بھی یہ کیوں یہ کام کیا گیا، تو اس کے مطابق اس کو آپ کو صلہ ضرور ملے گا جی. آگے چلتے ہیں جی. اور اب لیکن سٹل یہ تو سارے ہو گئے نکاح کرنے والے، لیکن سٹل ہو جائے گا کہ بعض بندے نہیں کر سکیں گے. اب ان کی بات آ رہی ہے ترجمہ. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں، یعنی نکاح کرنا تو چاہتے ہیں مگر ان کی غربت کی وجہ سے کوئی عورت بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ ان کے عقد میں آنے پہ راضی نہیں ہو رہی ہے جی. اور جو نکاح تو فرمایا اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں. بھئی اس لیے ضبط میں رکھیں کہ اس لیے نکاح نہ ہو سکے تو خدا کی شریعت میں یہ چیز بدکاری کی وجہ نہیں بنا سکتے کہ آپ غلط کام شروع کر دیں. ٹھیک ہے جی، یہ نہیں آپ کر سکتے. تو اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں، کنٹرول کریں جی. کب تک جی؟ یہی بات ہے، لمٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ضبط میں رکھیں جب تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے. وہی بات اس میں بھی بشارت ہے جی. جب آپ اپنے آپ کو ضبط میں رکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں آپ کو غنی کر دوں گا نا، اپنے فضل سے میں آپ کو اس قابل کر دوں گا کہ عورتیں پھر نکاح کے لیے تیار ہو جائیں گی آپ سے. مطلب اللہ تعالیٰ جب آپ ضبط کریں گے، نفس کو کنٹرول میں لیں گے، تو پھر توقع رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی راہ کھول دیں گے. تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک کہ ضبط رکھیں، یہاں تک کہ اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے، جب تک مطلب میں پھر آپ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کر دوں گا جی، راہ کھول دوں گا جی. ٹھیک ہے جی، یہی بات بھی کلیئر ہوگی. اب آگے چلتے ہیں. یہ جو نہ کرنے والے تھے جن کی مطلب وجوہات کی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، کسی طرح نہیں ہو رہا تھا، تو ان کے لیے بھی کہ ضبط کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاملات پیدا کرے گا جی. آگے چلتے ہیں. اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں ان سے مکاتبت کر لو جی. مکاتبت سے مراد ہوتی ہے جی ایک معاہدہ، ایک تحریری معاہدہ یا معاہدہ کہنے کرنا جی. وہ کیا جی؟ غلاموں میں سے کیا معاہدے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ایک طرح کی اصطلاح ہے جی، اصطلاحی لفظ ہے یہ. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کوئی غلام جو ہے نا وہ اپنے مالک سے ایک معاہدہ کر لے، ایک تحریر اس کے ساتھ لکھ لے کہ بھئی میں فلاں مدت تک آپ کو وہ رقم دے دوں گا جو آپ کی مطلب جس طرح جتنا وہ سمجھتا ہے کہ اس کی قیمت ہونی چاہیے، وہ اس کو اتنی رقم ادا کر دے گا، یا اس کی کوئی خدمت کر دے گا اور اس کے بعد وہ عطا ہو جائے گا. تو آپ اس کے ساتھ ایک اس میں سمجھ لیں کہ بھی ایک معاہدے میں انٹر ہو جائیں جی اپنے غلام کے ساتھ جی. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ غلاموں میں سے کوئی بندہ اگر آپ کو مالک کو کہتا ہے نا جی میں آپ سے مکاتبت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے کو آپ آزاد کر دیں، میں آپ کا جو آپ کتنا آپ کو چاہیے یہ میں آپ کو دے دوں گا اتنی مدت تک، تو پھر اللہ تعالیٰ جی ان سے مکاتبت کر لو. تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے جی کہ پھر آپ نے ان سے وہ مکاتبت کرنی ہے، وہ معاہدہ کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، لازم. اللہ نے حکم دے دیا. مطلب اب یہ ہے غلامی ختم ہو رہی ہے، اب وہ ان کے ہاتھ میں دے دی، غلاموں کے ہاتھ میں، کہ وہ خود کرنا وہ کر سکتے ہیں آ کے. تو کیا ہوگا جی؟ تو اللہ کا جی ان سے مکاتبت کر لو. اگر تم ان میں بہتری پاؤ، کہ اگر تم اس بات میں بہتری پاتے ہو تو وہ کیا بہتری ہے؟ یعنی اگر وہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے اور نیکی اور خیر کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ اس قابل ہے جی ہو جائے گا، تو پھر کیا جی لازم ہے کہ اس کو پھر آپ اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں جی. وہ کیوں جی؟ اس لیے کہ غلامی جو ہے جی وہ خود ایک بجائے خود ذہنی آلودگی اور اخلاقی پستی کا باعث بن جاتی ہے. جب غلامی ہوتی ہے نا تو وہ بندے کو لوور نیچے رکھتی ہے. تو یہاں پہ یہ امر واضح رہے جی کہ قرآن جس ٹائم نازل ہو رہا تھا نا، غلامی کو ایک بڑی اہمیت حاصل تھی ایک معاشرے کے اندر جی، اس کی معیشت میں بھی انتہائی ناگزیر تھی اس وقت. وہ آج کل جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ سود جو ہے وہ چل رہا تھا، اس وقت یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے بغیر معاملات نہیں چلتے تھے. اور ہر جگہ پر جو غلام اور لونڈیاں جو تھیں ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی سامنے، اور کھاتے پیتے گھروں میں ہر چھوٹی بڑی ہر قسم کی لونڈیاں اور غلام عمر کے ہوتے تھے جی. تو اس طرح کے حالات میں اگر یہ ڈائریکٹ حکم آ جاتا کہ تمام غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کیا جاتا ہے
یہ آرڈر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتے تو وہ سارے ان کو چھوڑنے پڑتے جی. تو یہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا. تو اتنی بڑی تعداد کے جو لوگ ہوتے اب وہ اپنے مالکوں سے آزاد ہو جاتے تو ان کی ذمہ داری تو کسی پہ نہ رہتی. تو وہ کیا کرتے جی؟ یا تو پھر وہ بھیک مانگتے یا پھر عورتیں کوئی اور غلط کام کرتے جی. تو اس لیے ایک مصلیحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سلولی تدریج کے ساتھ یہ طریقہ اختیار کیا. یہ غلامی ختم کرنے کے جو معاملات تھے وہ کیے اللہ تعالیٰ کے اپنی حکمت کے تحت. تو اس سلسلے میں کئی اقدامات کرنے کے بعد آخر میں اب یہ حکم نازل ہوا. اب یہ حکم کیا نازل ہوا کہ اب غلام رہنے یا نہ رہنے کا جو فیصلہ ہے نا جی وہ غلاموں کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ وہ جب چاہیں جی وہ اپنی آزادی کی یہ جو معاہدہ ہے نا وہ کر لیں مالک کے ساتھ اور پھر اس کو انہیں چھوڑنا پڑے گا جی. تو وہ یہ خود لکھ سکتے ہیں. اب اس کی زیادہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں لیکن اب اس میں نہیں جا سکتا. لیکن یہ جو چیز تھی اسی سلسلے میں قرآن میں ایک جگہ پہ یہ بھی بتا دیا تھا کہ جب جنگوں میں اب لوگ قیدی بنائیں گے تو ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا, وہ قیدی بنا کے رکھے جائیں گے جی. لوگ جب پکڑے جائیں گے تو پہلے ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا اور اس کے بھی صرف دو صورتیں ہوں گی, یا تو انہیں پھر فدیہ لو کے چھوڑ دیا جائے گا یا پھر ان کے اوپر احسان کر کے بغیر کسی معاوضے کے چھوڑ دیا جائے گا بعد میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر غلامی کو ایک طرح سے ختم کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب کیا ہوا جی, یہاں تک بات ہوگی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت چاہیں جب وہ وقت آ گیا غلامی تو ان سے پھر آپ کو معاہدہ کرنا پڑے گا چھوڑنے کا اگر تم ان میں بہتری پاؤ. ٹھیک ہے جی, تاکہ وہ اچھی طرف جائیں, اب وہ اپنے آپ کو سنبھالیں. اور اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر آپ کو غلاموں کو بھی پرابلم آ سکتی ہے, ان کے پاس پیسے نہ ہوں, مال نہ ہو, یا معاہدہ کرنے کے مسائل ہوں. تو اس کا حکم آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ جو ان غلاموں کے مالک تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کریں جی, اس مال میں سے انہیں دے دیں جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. مطلب کیا ہے کہ اگر اس کام کے لیے اگر ضروری ہو ان کو چھوڑنے کے لیے, مکاتبت کرنے کے لیے, کہ ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو کہ آپ کیا کریں, ان کی مدد کر دیں نا. میں نے آپ کو مال دیا ہوا نا تو پھر ان کو دے دیں. تو اس بات کو کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے آپ کو جو مال دیا ہے تو ان کو آپ دے کے تو چھوڑ دیں. مطلب اب اس کے اندر کیا چیز ہے, یہ ہدایت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے جو فرمائی ہے نا معاشرے کے اندر, اس کے جو الفاظ ہیں نا اس کے اندر ایک خاص اللہ تعالیٰ نے جذبہ ابھارا ہے. وہ کیا جی, جو لوگوں کے اندر یہ جذبہ ابھارا ہے کہ وہ لوگوں کو خود ہی چھوڑ دیں بھی, ان کی مدد کر دیں. کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کہا جی جو چیز میں نے آپ کو دی ہے, میری دی ہوئی ہے نا, جو کچھ بھی آگے ہے, تو اس کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے درے کیوں کرتے ہو, کر دو جی. تو اب یہی حکم ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے لیے دیا گیا نا جو ان چیزوں کے مالک تھے, غلاموں کے مالک تھے. اور اسی طرح اگر حکومت کے معاملات ہیں تو بیت المال سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے کہ مطلب ان کو اچھا لگے گا جی. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ کا مال ہے تم خرچ کر دو جی. تو وہ پھر اس کو اچھا سمجھیں گے جی, اللہ کے حکم کے تحت اللہ کا مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا انہی غلاموں کے اوپر, ان کی مدد کر دی جی ان کو چھوڑنے میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات یہاں پہ دوبارہ پڑھ کے آگے چلتے ہیں. اور مطلب اس کام کے لیے مطلب معاہدہ کرنے کے لیے اگر ضرورت ہو, اور اس کے لیے اگر ضرورت ہو تو مسلمانوں انہیں اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. تو مطلب وہ خوشی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھی میں نے مال دیا تو آگے دے دو ان کو بھی. اور آگے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور محض اس لیے دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ تمہیں حاصل ہو جائے اپنی لونڈیوں کو پیشہ پر مجبور نہ کرو جب کہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں, اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے, اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے. اب یہ ایک بڑا خاص حکم ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک ہدایت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو مالک تھے نا, جو ان لونڈیوں کی بات ہو رہی خاص, اب اس میں غلام مالک کیا کرتے تھے, فائدہ اٹھانے کے لیے ان لونڈیوں کو پیشہ کرنے پہ, جسم بیچنے کے اوپر مجبور کرتے تھے فائدہ حاصل کرنے کے لیے.
دنیاوی زندگی کا فائدہ نا، آخرت میں کیا ملنا ہے اس کاموں سے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ تم محض اس لیے کہ دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کا تمہیں ہو جائے، تم اپنی لونڈیوں کو اس کام پہ مجبور نہ کرو کہ وہ پیشہ کریں. تھوڑا سا سمجھا لیتے ہیں. یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا نا جی، وقا ولا تکرہو فتیاتکم، یہ فتیات کا لفظ استعمال ہوا. یہ فتات کی جمع ہے جی، جس کے میں نے لڑکی اور چھوکری کیے ہیں جی، جو لفظ اوپر آیت میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ لفظ ائمہ کے بجائے یہ لفظ قرآن نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ لونڈیوں اور غلاموں کے باروں میں ان لوگوں کی نفسیات کو چینج کیا جائے. وہ کیوں جی؟ اور صدیوں سے جو ایک خاص قسم کا تصور قائم کر دیا گیا تھا ان کے بارے میں، وہ تبدیل ہوں. تو قرآن کا یہاں پہ یہی جناب فیصلہ تھا، جس کے پیش نظر نبی پاک نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ کوئی شخص اب اپنے غلام کو عبد اور لونڈی، غلام کو عبد کہتے تھے نا، اور لونڈی کو ائمہ نہ کہے، بلکہ فتح یہ فے تے کھڑی زبر اور یہ فتح، جوان، اور مطلب مرد کے لیے جوان، اور فتات لڑکی کے لیے کا فتات کہے، لڑکی کو فتات کہے. مطلب پہلے جو لفظ تھے وہ کیا تھے؟ غلام اور لونڈی. تو انہوں نے کہا نہیں، اس کے بجائے آپ کہیں جوان اور لڑکی. مرد کے لیے جوان کا لفظ یوز کریں، اور یہ فتح کا لفظ جس کا میں نے جوان ہے، اور لڑکی کے لیے فتات کا لفظ یوز کریں کہ لڑکی کیا کہ بلائیں. مطلب وہ لفظ ختم کر دیے غلام اور لونڈی، کہ اس سے ذہنوں میں وہی باتیں آتی ہیں نا، یہ غلام اور لونڈی ہیں، تو غلام اور لونڈی کا لفظ ہی ختم کروا دیا. تو یہاں پہ لفظ ولا تکرہو فتیاتکم، تو اب فتیات کہہ دیا کہ بھئی ان لڑکیوں کو نہ کرو، مطلب کہ لونڈیوں والا مطلب کو پیچھے پر مجبور نہ کرو. تو لفظ یہاں پہ یہ یوز کر دیا کہ اب ان کے لیے لفظ کو بھی چینج کر دیا گیا کہ وہ لونڈی کا لفظ بھی نہ استعمال میں آئے. ٹھیک ہے، یہ غلامی کو ختم کرنے کی طرف ایک قدم تھا، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو لوگ یہ والا کام کرتے تھے کہ ان سے پیشہ کرواتے تھے، وہ نہ کریں، کہ جبکہ وہ تو پاک دامن رہنا چاہتی ہیں نا، پیشہ پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، اور وہ تو یہ کام کرنا نہیں چاہتی ہیں، تم بائی فورس کرا رہے ہو نا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے پھر فرما دیا، اور جو انہیں مجبور کرے گا، یعنی بائی فورس سے کام کرائے گا، وہ نہیں کرنا چاہتی ہیں یہ پیشہ، تو پھر کیا ہوگا جی؟ اور جو انہیں مجبور کرے گا، ترجمہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو اس کا گناہ اسی پر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی جو اس کا جو گناہ ہوگا نا، مطلب یہ کام کرنے کا، تو یہ اسی پر ہوگا جو مجبور کر رہا ہے، جو ان کو فورس کر رہا ہے، بائی فورس کروا رہا ہے، مطلب مالک پہ ہوگا. مطلب لونڈی کو یا وہ فتیات کو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیں گے کہ بھئی اس نے یہ زنا کیا، یہ غلط کام کیا جی، پیشہ کیا، اس کی سزا اس کو نہیں ہوگی، صرف اس کو ہوگی جو اس سے بائی فورس کرا رہا ہے. تو بالجبر کر رہے ہیں نا آپ، وہ تو نہیں کرنا چاہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کا گناہ تو اسی پہ ہوگا جی، مطلب مالک کو ہوگا، میں اس کو نہیں دوں گا کوئی گناہ جس کو مجبور کیا گیا یہ کام کرنے پہ. آگے اور کلیریفائی کر دیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد، تو یہ اور جو انہیں مجبور کرے گا تو اس کا گناہ اسی پر ہے، یعنی مالک پر ہے جو مجبور کرے گا لونڈی کو غلط کام کرنے پہ. اس لیے یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ ان پر اس جبر کے بعد کہ یہ تم نے جبر کیا نا، بالجبر یہ کام کروا رہے ہو، تو ان پر اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. اللہ نے کہا میں تو ان کے لیے غفور الرحیم بن جاؤں گا، میں ان کو کیوں سزا دوں؟ تم نے ان کو مجبور کیا بھی، وہ تو لونڈیاں تمہارے نیچے لگ کے رہتی ہیں بھی، وہ تو کچھ کر نہیں سکتی، تم ان کے مالک ہو، تم نے فورس کیا، تمہیں میں سزا دوں گا، ان کے لیے تو میں غفور الرحیم بن جاؤں گا. لونڈیوں کے اندر یہ احساس کہ وہ پاک دامنی کی زندگی بسر کریں اسلام کی تعلیمات اور ان کی اصلاحات کی وجہ سے پیدا ہوا، جو یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا حکم دیا جناب. ٹھیک ہے جی، یہ اوپر مذکور ہیں. چنانچہ تنبیہ کر دی، وارننگ دے دی کہ اب کوئی شخص ان لڑکیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرے، ورنہ پھر یاد رکھے کہ جبر کی صورت میں اللہ ان لونڈیوں کو تو معاف کر دے گا، لیکن ان سے پیشہ کرانے والے اپنا انجام سوچ لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے. اس تنبیہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی، کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی؟ اس کا مطلب یہ کام ہو رہا تھا نا، تو یہ اسی لیے پیش آئی کہ اس زمانے کے عرب میں لونڈیاں ہی زیادہ تر
اس کام کے لیے استعمال کی جاتی تھیں، چکروں میں بٹھائی جاتی تھیں، یہاں پہ یہ کام ہوتے ہیں جی۔ اور ان کے مالک جو کچھ ان کے ذریعے سے کماتے تھے، اس سے اب وہ جو وقت یہ جب حکم آیا تو تو وہ کیونکہ پیسے کماتے تھے، تو وہ آسانی کے ساتھ یہ والا کام چھوڑنے پہ تیار نہیں تھے، کہ ان کو تو پیسے آ رہے ہیں نا، تو پیسے کے معاملے میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ آرام سے تو انہوں نے نہیں چھوڑنے تھے۔ اس معاملے میں تو مسلمان بھی بڑے، پیسے کی جو بات آ جائے تو پھر بات ختم ہو جاتی، پھر وہ لحاظ نہیں کرتے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آسانی سے تو چھوڑ نہیں سکتے تھے، تو چنانچہ اندیشہ تھا کہ وہ اپنے تمام ہتھکنڈے ان کو اپنی زندگی کو پاک دامنی کی زندگی سے بسر سے کرنے سے روکنے کے لیے استعمال کریں گے ان کے مالک۔ تو اللہ نے کہا جی تم ان کو بائی فورس کراؤ گے نا، تو میں پھر تم کو ہی سیدھا کروں گا، تم کو ہی سزا دوں گا، ان کو میں نے کچھ نہیں کہنا ہے، کیونکہ ان کو بائی فورس کرا رہے ہو۔ تو یہ جو بات ابھی اوپر میں نے کہی نا کہ مسلمان لوگ ہیں نا پیسوں کے معاملے میں تو نہیں لحاظ کرتے، تو یہ اسی کی بات آ رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ پیسے کماتے تھے، تو وہ ان کو آرام سے تو یہ بات انہوں نے چھوڑنی نہیں تھی۔ تو ایک تھوڑی سی مثال دے دوں، میں جب اس ملک میں نیا نیا آیا UK میں، تو میری ملاقات ہوئی کسی یہاں کے گورا جسے کہتے ہیں وائٹ مین سے، مسلمان جو تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھی کس طرح مسلمان ہوئے، یہ اس نے مجھے بتایا۔ تو پھر میں نے کہا تم نے کیسا پایا اسلام قبول کرنے کے بعد؟ تو انہوں نے کہا جی باقی تو سب چیز ہے ٹھیک ہے، میں بڑا خوش ہوں، میں مسلمان ہوا، بڑا اچھا مذہب سارا، لیکن کہتا جی ایک بات میں نے نوٹ کی ہے مسلمانوں میں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا نوٹ کی جی؟ کہتا جب پیسے کی بات آ جائے تو پھر آپ نہیں لحاظ کرتے۔ میں اس کی بات ٹھیک تھی، میں آگے سے چپ کر گیا۔ میں نے کہا کوئی آپ کو تمہیں کوئی ایکسپیرینس ہوا ہے؟ تو مجھے اس نے بتایا جی کہ جب وہ مسلمان ہونے لگا تھا، تو جس مولوی کے پاس وہ گیا تھا مسلمان ہونے کے لیے، جس طرح لے کے جایا جاتا ہے نا، تو جس کے ہاتھ پہ آپ کہتے ہیں اسلام قبول کیا، تو کہتا ہے جس مولوی کے ہاتھ کے اوپر میں نے اسلام قبول کیا تھا، بعد میں اسی مولوی کے ساتھ میرا لین دین کے اوپر جھگڑا ہو گیا۔ وہ مولوی اس سے گڑبڑ کر رہا تھا، وہی مولوی جس نے اس کو اسلام قبول کرایا تھا۔ تو بس آپ اندازہ کر لیں کہ ہم لوگ کس قسم کے ہیں جی۔ تو اسلام قبول کرنے والا جو گورا تھا، اس کو اسی مولوی کے ساتھ پیسے پہ جھگڑا ہو گیا، لیکن اس نے کہا نہیں میرا مذہب تو ٹھیک ہے، مذہب نہیں چھوڑا اس نے اس بات کے بعد کہ یہ غلط لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بندہ ہی غلط ہے، یہ تو اسلام میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اسٹل مسلمان ہی تھا جب مجھے ملا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ تو اللہ کیا تھا کہ یہ لوگوں نے آرام سے تو چھوڑنا نہیں تھا، پیسے آ رہے تھے، تو مسلمانوں کی کمزوری ہے پیسہ، تو پھر یہ اتنے سخت احکامات میں اللہ نے کہا تم ہی پھر پوچھوں گا، ٹھیک ہے، ان کو تو میں معاف کر دوں گا۔ جہاں تک بات ہوگی اب آگے چلتے ہیں اختتام کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہاری طرف، پیغمبر سے بات ہو رہی ہے، اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، مطلب اوپن کر کے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور ان کی مثالیں بھی ایک خاص طریقے سے جسے کہہ لیں تصویری طریقے سے، ایک ڈرامائی طریقے سے بیان کر دی ہیں۔ ڈرامائی مین فلمائی طریقے سے، جو تم سے پہلے گزرے تھے، جو آپ سے پہلے گزرے ہیں۔ یہ جو تمثیل کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے جو ابھی آگے آ رہی ہے، ابھی ساتھ شروع ہونی ہے، لیکن میں تو قسط ابھی یہاں ختم کرنے لگا ہوں، تو وہ اگلی قسط میں آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں جی کہ اے پیغمبر ہم نے تمہاری طرف یہ کھول کر بتانے والی آیتیں اتار دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، یہ آگے آئے گی ابھی، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ آگے میں بتاؤں تو اللہ تعالیٰ اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے کیا جی، اس کے اندر جو لفظ خاص ہے، میں یہاں پہ ترجمہ کا لفظ مشکل ہے، میں آسان والا دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، تاکہ آسانی ہو جائے گی، ورنہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اور مطلب پہلے گزرے ہیں اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ وہ جو ایک تو آگے بات آئے گی نا، آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں، اور ان لوگوں کی تمثیل بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مثالیں وہ بعد میں آگے آ جائیں گی جی۔ اور خدا سے ڈرنے والوں کے لیے مطلب اپنا پرہیزگاروں کے لیے نصیحت، ٹھیک ہے جی، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے مطلب بھیج دی ہے جی، مطلب کھول کے بتا دی ہیں آیتیں جن کے اندر یہ پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بھی ہے، اور وہ تمثیل بھی ہے جو ابھی آگے آنی ہے، ٹھیک ہے جی، اگلی قسط میں سٹارٹ سے ہوگی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جی پھر اگلی قسط تک کے لیے اللہ حافظ۔